السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، دنیا کا سب سے بڑا ناصبی، سب سے بڑا خارجی یزید بھی اس سے کئی گنا بہتر تھا، شمر بھی اس سے کئی گنا بہتر، خولی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ وہ اشخاص مردود جہنمی کافر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا، سجدے کی حالت میں آپ کے سر مبارک کو قلم کیا، جتنے لوگ اس میں شامل تھے، وہ سب سے بڑھ کر گستاخ، درندہ، اشرف، آصف، زلالی، یزیدی، مردود ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گستاخ اس دور کا سب سے بڑا ناصبی، بلکہ اس سے پہلے کسی دور میں بھی اتنا بڑا گستاخ کوئی نہیں تھا۔ نہ یزید نے اتنی بڑی گستاخی کی، نہ شمر نے، نہ مروان نے، نہ ابن زیاد نے، کسی نے اتنی بڑی توہین گستاخی نہیں کی جتنی بڑی توہین اور گستاخی اس مردود نے کی، سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو خطا پر بول کے۔ اسی طرح یہ پہلے بھی مناظرے کے چیلنج کرتا تھا اور سور کی طرح بھاگ جاتا تھا۔ اس نے پھر مفتی حنیف قریشی صاحب جو محب اہل بیت علیہم السلام ہے، حقیقی سنی ہے، سچا محب اہل بیت، سچا سنی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس نے پھر سے چیلنج کیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ آپ حضرات وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور کس طرح سے اس نے الزام لگایا کہ ایرانی فنڈ آتا ہے، یہ ایران کا فنڈ لیتے ہیں۔ اس مردود کی اس بات کا جواب بھی مفتی حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کرتے ہوئے جواب دے دیا ہے۔ اور جہاں تک مناظرے کی بات ہے، میں نے جو بڑے سینئر تھے، یعنی یہ تو بالکل پالتو ہے ان کا، میں نے ان کو بار بار کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ریاض حسین شاہ ہو، عرفان شاہ، عبد القادر شاہ، حسین الدین شاہ، ان میں سے طاہر القادری، کوئی بھی جب چاہے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر لیں۔ پھر شاہ صاحب کو بات کرنے دو۔ عوامی اعتبار سے حنیف قریشی کی جو بنائی ہے نا، تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے جوگا ہے۔ جی 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 جی، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی عظمت شان یا وجاہت میں کوئی فرق آتا ہے، ایک دفعہ بٹھائیں اس کو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی عوامی طور پر نہیں، وہ بھی بات میں بتاتا ہوں کہ پوری شیعہ لابی اور چینل اور سب کچھ، ہم نے اس کو یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر اس کو مثلا ہراتے ہیں ہم، پھر دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر تیسرا کھڑا ہو جائے گا، پھر چوتھا، وہ سارے اس کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیں کہ اس کی ہار ہماری ہار ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، تو پھر اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طرح ہر جو بل سے نکلے یا کماد سے وہ کہے میرے ساتھ مناظرہ کرو، تو آخر یعنی ناموس سیدہ کی بات ہے نا، تو وہ جو بڑے ہیں وہ خود نہیں بول سکتے، گونگے ہیں، تو اس کو لکھ کر لیٹر پہ دے دیں کہ ہمارا یہ نمائندہ ہے ہم سب کا، اس کے بعد ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو ہم اسی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہ بات اگر سوشل میڈیا پر کہہ دی جائے تو جب یہ کہہ دیا وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ یعنی یہ بات یہ ہے کہ اب ہے نا، مثلا ان دنوں میں اے سی چل رہا ہے تو اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، مزید جب جون تو یہی اے سی لوگ کہیں گے ٹھنڈ نہیں کر رہا، اب وہ بیچارہ تو پہلے کی طرح ہی کر رہا ہے، صرف باہر کا ماحول بدل گیا ہے۔ تو ہم تو کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں، صرف باہر کا ماحول بدل گیا ہے۔ یعنی ایران نے اتنا کچھ کھلا دیا ہے اور برطانیہ نے کہ اب ان پیروں کو کون سنبھالے، کون سمجھائے، یعنی جن کے ہر وقت یعنی ان کے لیے کتنے کتنے فنڈ منظور ہیں ہر گدی کے لیے، اس کا اندازہ آپ صوفی کونسل سے ہی لگا۔ یہ مجھے کہتے ہیں میں اس کو ہرا دوں گا، تو نے کیسے سوچ دیا کہ تو مجھے ہرائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن تو میرے سامنے میدان مناظرہ میں آئے گا، انشاءاللہ العزیز دنیا دیکھے گی کہ سید کائنات کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے والے کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں آل محمد کا یہ غلام جو ان کے دفاع کے لیے میدان میں آئے گا، اللہ اس کا سر کس طرح سے بلند کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں مفتی محمد حنیف قریشی پوری قوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر اشرف آصف خطائی نے جو مسئلہ خطا کے ضمن میں حضرت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا اور دیگر مقدسات کی جو بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں مختلف مواقع پر، میں اس موضوع پر اس شخص کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ میدان مناظرہ میں یہ بات ثابت کروں گا
کہ اس نے جو باتیں حضرت بی بی پاک کے خلاف کی ہیں وہ سری بے ادبیاں اور گستاخیاں ہیں، ان کی تنقیص شان ہے، اور یہ چیزیں میں قرآن و حدیث اور میں منہج اہل سنت جو بزرگان دین کا جو منہج ہے اس سے انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ بندہ سید کائنات اور دیگر مقدسات اسلامیہ کا بے ادب اور گستاخ ہے۔ لیکن معزز ناظرین، میں وثوق قلبی کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ بندہ زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی میرے سامنے میدان مناظرہ میں نہیں آئے گا۔ میں آج آپ کو اپنی شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کبھی شرطوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی شاگردوں کی آڑ میں چھپے گا، کبھی اور ہیلے بانے بنائے گا، یہ کبھی ڈاکٹر اشرف خطائی، مفتی حنیف قریشی کا سامنا اصولی مناظرے میں نہیں کرے گا۔ معزز ناظرین، اس مسئلے کو بھی میں حل کرتا ہوں۔ آؤ یہ خطائی اس بات پہ بھی آ جائیں، آؤ پھر 3 معلق طلاقوں پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ ہم 3 معلق طلاقیں اٹھائیں گے کہ جناب ہم نے کبھی کسی نہ ایرانی گئے، نہ ایران گئے، نہ کسی یہودی ایرانی آفیشل سے کبھی ملاقات کی، 1 روپیہ بھی کبھی نہیں لیا۔ اگر لیا ہو تو پھر آؤ معلق طلاقیں 3 اٹھا لیتے ہیں۔ اور تم کیا اٹھاؤ گے کہ تم نے کبھی کسی بد مذہب کے ساتھ رویہ نہیں رکھا، ان سے تم نے کبھی فوائد حاصل نہیں کیے۔ جب تم گرفتار ہوئے تھے، معاملات تھے، تو کیا حسام الحرمین کے مقتولین وہ روزانہ صبح و شام تمہارے ان کے ساتھ رابطے تمہارے اور تمہارے چمچوں کے نہیں تھے؟ شرم سے ڈوب مرو، اور اگر ہمت ہے تو چلو آؤ اس پر 3 معلق طلاقوں کے حوالے سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ میں